اس سے پہلے کہ میں 12 مئی سن 2007 کی بات کروں، اس سے پہلے آپ کو وہ واقعات اور چیزیں سمجھنا ضروری ہیں کہ جو اس وقت رونما ہوئی تھی۔ اس وقت کی حکومت پرویز مشرف صاحب کا اقتدار تھا اور ان کی حلیف جماعتوں میں سب سے اہم نام مسلم لیگ کاف اور دوسرا بڑا اہم نام MQM کا تھا۔ میں یہاں پر لفظ MQM پاکستان یا MQM لندن استعمال نہیں کر رہا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں MQM کا تھا، یعنی کہ اس وقت کی متحدہ قومی موومنٹ کے جس کی قیادت اس وقت الطاف حسین صاحب کے پاس موجود تھی۔ یکدم ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس وقت کے چیف جسٹس جو کہ خود پرویز مشرف صاحب کے لائے ہوئے تھے، انہیں اپنے عہدے سے ہٹانے کی بات ہوتی ہے، اور جیسے ہی انہیں عہدے سے ہٹانے کی بات ہوتی ہے اسی وقت اس وقت کا میڈیا اور خصوصی طور پہ جیو نیوز چینل یہ خبر چلانا شروع کر دیتا ہے کہ جناب وقت اور حالات بدل چکے اور چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہے استعفیٰ دینے سے۔ وہاں سے ایک وکلا تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور اس وکلا تحریک کے آغاز کو بعد میں سیاسی فیولنگ اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں دینا شروع کر دیتی ہے، چاہے اس میں اس وقت کی ایک رکنی تحریک انصاف ہو۔ اس وقت کی ایک رکنی کا مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت ظاہر تحریک انصاف کے پاس کوئی سیٹس موجود نہیں تھی۔ اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اس وقت کی پاکستان مسلم لیگ نون ہو، تمام لوگ اس وکلا تحریک کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اس وقت کی جو حکومتی جماعتیں ہوتی ہیں، چاہے اس میں مسلم لیگ کاف ہو، چاہے اس میں MQM ہو، یہ تمام کی تمام اس وکلا تحریک کی مخالفت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ چیف جسٹس کے اس وقت ہر شہر کے دورے ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ 12 مئی 2007 کو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب عدل اور انصاف کی بالادستی کے لیے اب کراچی آ رہے ہیں۔ لیکن تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ اب ہوگا کیا۔ 11 تاریخ کی رات سے ہی سب لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کراچی شہر میں کیا ہونے والا ہے۔ 11 تاریخ کی رات سے ہی کراچی کی تمام اہم سڑکوں پر، چاہے وہ شارع فیصل ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، وہاں پر ایک مورچے لگ چکے تھے، اور دوسری طرف MQM پاکستان اپنا پروگرام طے کر چکی تھی کہ وہ پروگرام خاص طور پر ہوگا مزار قائد کے پاس۔ اس وقت کراچی کے میئر مصطفیٰ کمال تھے اور مصطفیٰ کمال اس وقت کے 12 مئی کے واقعات کا دفاع کرتے ہوئے ہمیشہ نظر آتے تھے۔ 12 مئی کے دن وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ اس وقت کی قیادت میں اس وقت کے مشیر داخلہ ہوں، چاہے وسیم اختر ہوں یا MQM کے تمام وزراء ہوں، کافی سرگرم اس وقت موجود تھے۔ صبح کے وقت سے ہی تمام قافلوں کو روک دیا جاتا ہے۔ پورے کراچی شہر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کرفیو کا سما موجود ہے، اور پھر کچھ قافلے جب اس وقت کے معطل چیف جسٹس کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو انہیں وہاں روک لیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ کراچی کے حالات ایسے نہیں کہ آپ سڑک پر نکل سکیں۔ ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ کے اندر اس وقت وکلا کی تعداد موجود ہوتی ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں کراچی کی سڑکوں پر نکلنے کی کوشش کرتی ہے جہاں ان کا تصادم ہوتا ہے۔ 12 مئی کو تقریباً 2 درجن کے قریب افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں دعوے کرتی ہیں کہ ان کے کارکنان ان واقعات میں ہلاک ہوئے، چاہے وہ MQM ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے ANP ہو۔ اس 12 مئی کے واقعات کے بعد اس کا ذمہ دار چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس کے بعد سے اس کی دھول بیٹھ نہیں سکی۔ 12 مئی کے بعد اس پورے واقعات کو ایک خونی شکل مل گئی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری پرویز مشرف کے جانے کے بعد بحال ہوتے ہیں، لیکن عدل و انصاف کا ڈنکا اور دودھ کی نہریں بہنے کی بجائے ان کا حکومت کے ساتھ تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عدالتیں کہ جسے عام لوگوں کو انصاف کی یقین دہانی پر یہ پوری تحریک چل رہی ہوتی ہے، وہ وہیں پر دم توڑ جاتی ہے، اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب مکمل طور پر سیاسی ایشوز کو زیادہ ہینڈل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے تصادم کی کیفیت بنتی ہے اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے۔ آج چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چودھری کے لیے کوئی ایک وہ تمام سیاسی جماعتیں کہ جنہوں نے اس کے لیے تحریک چلائی تھی، ایک بھی سیاسی جماعت ان کے اس دور کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے خود مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو۔ ان تینوں سیاسی جماعتوں نے ان کی شدید مخالفت بعد میں کی۔ تو کیا وہ جو موومنٹ تھی، وہ جو تحریک تھی، وہ غلط تھی کہ اس کے بعد آج تک عدالتیں نہ تو آزاد ہو سکی، نہ عدالتیں اس طریقے کا عام آدمی کو انصاف فراہم کر سکی؟ دوسری طرف پرویز مشرف کا اقتدار تھا۔ پرویز مشرف کو عامر قرار دے کر اس سے اس پوری تحریک کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ایک عامر ہے۔ ان کے لاہور کے اندر مکہ اٹھانے کو طاقت کا نشان قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پرویز مشرف کی آمریت کا خاتمہ ہوگا۔ تو کیا پرویز مشرف کے دور کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کے اندر سے کیا آمریت ختم ہو چکی اور کیا تمام چیزیں آزاد ہو چکی؟ سوال کا جواب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تیسری طرف اس وقت کی حلیف جماعت یعنی کہ MQM تھی۔ MQM کو 12 مئی کا بہت برا دھچکا لگا۔ MQM یہ کہتی ہے کہ ان سے 12 مئی کروایا گیا یا 12 مئی کو ان کو کہا گیا تھا کہ کیا جائے، لیکن بعد میں جنہوں نے کہا تھا وہ شاید مکر گئے۔
आज भी एमक्यूएम के रहनुमाओं पर इज़दाद दहशत गर्दी की अदालत में 12 मई के केसेस चल रहे हैं। वो तमाम रहनुमा जो उस वक्त सरगर्म थे, उन सब के ऊपर 12 मई के केसेस आज भी मौजूद हैं। आज भी एमक्यूएम 12 मई का दिफा करते हुए कतराती है। और कहा ही जाता है कि एमक्यूएम के जवाल के लिए और एमक्यूएम पर ऑपरेशन की एक बड़ी वजह 12 मई को भी करार दिया जा रहा है। आज भी एमक्यूएम के कई कारकुनान ऐसे हैं कि जो 12 मई की वजह से अदालतों के अंदर न सिर्फ मौजूद है बल्कि कुछ लोग जेल में भी मौजूद है। तो क्या एमक्यूएम को 12 मई का नुकसान हुआ? तो आपका जवाब होगा हाँ, एमक्यूएम को 12 मई का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ एएनपी अवामी नेशनल पार्टी को 12 मई के हवाले से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और वो उसके बाद बनने वाली 2008 से लेकर 2013 की हुकूमत में सिंध हुकूमत के अंदर शामिल रही, लेकिन वो अपने इस दवाम को बरकरार नहीं रख सकी और 2008 के बाद भी उनका सियासी इन्हिताज जो आर्जी तौर पर शुरू हुआ था वो कराची शहर में ख़त्म हो गया। उसके बाद रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 मई के बाद अपने आप को ज़्यादा मजबूती की तरफ लेकर गई, लेकिन दूसरी तरफ वो अमन कमेटी के ज़्यादा गिर्द घूमती रही और फिर अमन कमेटी के साथ साथ उसे इसका भी शदीद नुकसान हुआ। तो अगर आप तारीख को ज़रा सा घुमा कर देखिए तो 12 मई के किरदारों में जो भी मौक़िफ़ था, चाहे वो अदलिया की आज़ादी हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार की मजबूती हो, चाहे एमक्यूएम की सियासी बालादस्ती का मामला हो या ताकत का मामला हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इशू हो, और चाहे अवामी नेशनल पार्टी हो या कौमी परस्त जमातें, और या चाहे वकला की तहरीक हो, इन सब का नतीजा आज आप 18 साल बाद उठाकर देखेंगे तो आपको भी पूरी सूरत हाल वही नज़र आएगी, सिवाय इसके कि एमक्यूएम कमज़ोर हो चुकी, सिवाय इसके कि परवेज़ मुशर्रफ जा चुके, लेकिन अवामी सतह पर जो इश्यूज़ थे